امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو ایرانی سرحد پر ایرانیوں سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ وہاں عجیب صورتحال پیش آئی۔ ہوا یہ کہ جو ہی اسلامی لشکر ایرانیوں پر حملہ آور ہوتا اور ایرانی پسپا ہوتے نظر آتے تو انہیں اچانک کسی طرف سے کومک پہنچ جاتی اور وہ دوبارہ اپنی قوت مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو انہیں اس بات سے بڑی تشویش ہوئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایرانیوں کو ابلا شہر سے کومک پہنچائی جاتی ہے۔ ابلا دجلہ کے کنارے واقع ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹور اور دشمنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے قلعہ کے برجوں اور رصدگاہیں تعمیر کر رکھی تھی۔ امیر المؤمنین نے ابلا شہر کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے لشکر روانہ کرنا چاہا، مگر تمام بوڑھے اور جوان جہاد کے لیے جا چکے تھے اور مدینہ میں بہت تھوڑے لوگ باقی تھے۔ امیر المؤمنین نے مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لیا۔ آپ کی نگاہ انتخاب سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ پر پڑی، جو شروع ہی میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے 7ویں مسلمان تھے اور جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ انہیں بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں بھی کارروائی نمایاں انجام دینے کا موقع ملا تھا۔ ان کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلا روانہ کر دیا۔ سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کے بیگمات بھی شامل تھیں۔ لشکر نے ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ جب بھوک چمکی تو سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں سے کہا، کھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ خوراک تلاش کرنے چل دیے۔ اس مرحلے پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ خوراک کی تلاش کے لیے جانے والوں میں سے ایک صاحب کا بیان ہے، ہم کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں جا پہنچے۔ وہاں 2 مٹکے پڑے تھے، ایک میں کھجوریں تھی اور دوسرے میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی باریک دانے تھیں جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم نے دونوں مٹکے اٹھا لیے اور لشکر کے پاس آئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے۔ وہ کہنے لگا، ارے یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب بھی نہ پٹکنا۔ پھر ہم کھجوروں کے مٹکے کی طرف لپکے اور کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی تڑا کر بھاگا اور سیدھا اس مٹکے کی طرف لپکا جس میں سفید دانے تھے۔ وہ ان دانوں پر ٹوٹ پڑا اور بڑے رغبت سے کہنے لگا، واللہ ہم نے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر دے ورنہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہو جائیں گی۔ ایک ساتھی نے کہا، جلدی نہ کرو، گھوڑے کو اسی طرح رہنے دو، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر یہ مرنے لگا تو اسے فوراً ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری بہن نے کہا، بھائی جان، میں نے والد محترم سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے زہر کو آگ پر بھون لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالی اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، آؤ دیکھو، اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، چھلکا اتر رہا ہے اور اندر سے سفید دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم نے وہ دانے ایک بڑے پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان دانوں کا نام چاول ہے۔